قبر میں بھی ناکام، آخرت میں ناکام، ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہوگا۔ لیکن پھر وہ ناکامی جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گی بھائی، افسوس کریں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے دنیا کی کامیابی جو ہے پوری کے پورے دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں مفہوم اس طرح ہے کہ جو بھی میرے دین کے لیے محنت کرے گا، جہد کرے گا، میں اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دوں گا۔ تو اللہ پاک نے دین کو محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ دنیا بقدر مقدر ہے لیکن دین کے لیے محنت شرط ہے، اور اسی محنت کے لیے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا۔ سارے انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سن لو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جائے۔ یعنی لوگوں کا تعلق دنیا سے کٹ کر آخرت کے ساتھ، مال کے ساتھ، مال سے کٹ کر اعمال کے ساتھ، اور مخلوق سے تعلق کٹ کر خالق کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہ دنیا کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، ایک دن ایسا آئے گا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ذات پھر بھی باقی رہے گا۔ وہ ورا الورا ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ یہ پانی دیا، اللہ پاک نے بلبلہ نکالا، اس سے بڑھتی بڑھتی زمین بن گئی۔ اسی طرح یہ ساتوں زمین اللہ نے بنائے، یہ ساتوں آسمان اللہ پاک نے اپنے قدرت سے بنائے۔ جتنی کائنات ہیں ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اور مالک ہے ساری چیزوں پر، اس کا قبضہ کنٹرول ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ بھائی ہر حال میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ تو بھائی ہمارا دوڑ ہر حال میں اللہ کی طرف، عزت ہے، ذلت ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، غریبی ہے، امیری ہے، جو حال ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جتنی چیزیں ہیں ان میں صفات اپنے نہیں، اللہ نے رکھی ہیں۔ بھائی آگ میں جلنے کی صفت اللہ نے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ مفہوم اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، نمرود اور اس کی جو قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سارا مخلوق پریشان، فرشتے مدد کی جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل اور جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے میں ڈالا جا رہا ہوں اگر وہ مجھے جلانا چاہے یا بچانا چاہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فیصلہ فرمایا کہ اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والا بن جا۔ کس کے لیے؟ علی ابراہیم کے لیے۔ تو وہی اللہ پاک دکھاتا ہے، ظاہر میں تو ایک ماچس کی تیلی اگر انگلی کے آگے کی جائے تو وہ برداشت نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی آگ جو علماء سے سنتے ہیں کہ اوپر جو ہے پرندہ نہیں گزر سکتی۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں حفاظت فرمائی۔ تو بھائی اللہ پاک ایسے حفیظ ہیں، وہ مالک ہیں بھائی، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ بھائی وہ تو ہے ویسی بھی، لیکن ہم اس بات کو اتنے بولے کہ یہ بات ہمارے دل میں رچ بس جائے کہ بھائی کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی اللہ پاک نے اس کے زبان پر یہ آیت جاری فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بھائی اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن حفاظت فرمائی۔ حفیظ ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، قربان کرو، تو وہی وہ چھری چلا رہا ہے،
اسماعیل علیہ السلام کا گردن کٹ جائے، اللہ کا حکم چھری کو نہیں تھی تو وہ نہیں کٹایا۔ چھری میں جو کاٹنے کی صفت ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے بھائی، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ جب اللہ نے اس کو جانور جنت سے جو ہے دوسرا جانور بھیج دیا، اس کو کاٹ دیا، تو بھائی اللہ ایسے حافظ ہے، ایسے مالک ہیں بھائی، رازق ہے، سارے مخلوق کو وہی رزق دیتے ہیں بھائی، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ حاجی عبداللہ سے رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر راستے پہ جا رہے ہو، جدھر دیکھو ادھر تجھے اللہ ہی اللہ نظر آئے، تو بھائی ہم اللہ کو بولے، جب تک اللہ کو بولیں گے نہیں تو اللہ ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی جو مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اللہ پاک نے شرط رکھی ہے کہ اس میں دوسری محبت نہ ہو، تو ہمارے دل میں اللہ اندر آ جائے، بھائی اس کے لیے یہی دعوت چلائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جو محنت کا میدان وہ لوگوں کے دل ہوا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، اور دوسرا جو محمد رسول اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی ہو۔ بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ہے بھائی، ہم 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کی قدردانی کریں بھائی۔ اللہ کے نبی کا جو ہے کیسا لباس تھا، کیسی اس کی جو ہے کھانا تھا، پینا تھا، جو بھی۔ ایک صحابی سے کسی نے عرض کیا، آپ کتنی بات کرتے ہو؟ مفہوم اس طرح ہے کہ ہم 24 گھنٹے بات کرتے ہیں، پھر سوتے نہیں ہو، کھاتے پیتے نہیں ہو، کہتے ہیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ سنت کے مطابق وہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو بھائی ہم یہ ایسے کریں، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، ہمارا جانا بھی سنت کے مطابق، ہمارا آنا بھی، ہمارے گھر میں جانا بھی، بازار میں جانا بھی ہو، اعمال کا اہتمام ہو بھائی۔ یہ کریں گے تو بھائی اللہ پاک ہم سے محبت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو بھائی اللہ پاک کو کتنا پیارا ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ اندر ہوگا اور محمد رسول اللہ باہر سے ہوگا تو احکامات پورا کرنا آسان۔ اللہ کا بڑا اور پہلا حکم نماز ہے بھائی۔ کہتے ہیں مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ جب اندر اللہ کا خوف ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، باہر سے حضور کی طریقے پر زندگی ہوگی، تو اب نماز کے لیے جانا مشکل نہیں، آسان ہوگا۔ ہمارے سامنے ہم بخوشی نماز کے لیے جائیں گے۔ 5 وقت تو نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت اور بالغ پر۔ حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر نماز صحیح تو باقی اعمال بھی صحیح، اگر نماز ٹھیک نہیں تو باقی اعمال بھی ٹھیک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی سخت امر پیش آتا نماز کی طرف کرو۔ تو بھائی ہمارے بھی یہ حکم ہے، ہمارا جو بھی مسئلہ ہو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ کہتے ہیں نماز فرض ہو گئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کہ اللہ پاک سے ہمیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس لیے سنتے ہیں کہ نماز جو ہے ایک حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ پڑھو گے تو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو گے، نہیں تو لیٹ کے پڑھو گے، نہیں تو اشارے سے پڑھیں گے۔ جب تک آپ کا عقل شعور صحیح ہوگا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں سارے احکامات اللہ پاک نے زمین پر نازل فرمائے، اور نماز ایسا حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ پاک نے تحفے کے طور پر دی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مفہوم اس طرح ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے جو 5 وقت نماز جو ہے باجماعت وقت پڑھے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو 5 وقت نہ پڑھے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تو بھائی
فرض نماز تو فرض، نفل نماز کا بھی اہتمام ہو، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان کا بھی اہتمام ہو۔ اس لیے بڑوں سنتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے ہمارے سامنے چیز صفات کے ساتھ کریں گے تو پھر قلب والے یقین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہمارے سامنے فضائل ہو بھائی، کیونکہ انسان جو ہے یہ حریص ہے، جو ان کے سامنے فضائل ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھائی ہم مسلم کی امت ہی ہے، ہماری زندگی علم کی روشنی میں ہو، اور وقت کا اپنا حکم ہے بھائی، علم ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے زندگی اللہ کے احکامات وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے۔ علماء سے سنا ہے کہ ہر مسلمان جس شعبے میں ہے، یعنی جو اس کا جو شغل ہے اس کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ بھائی ہمارے گھر میں شادی ہو، بیاہ ہو، کسی کے ساتھ لین دین ہو، علماء سے پوچھ کر شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو بھائی ہمارے لیے اللہ پاک نے راستہ بنایا ہوا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، تو بھائی علم کی روشنی ہماری زندگی ہو۔ اللہ پاک کا احسان ہے، یہ تبلیغ کی محنت سے اللہ پاک نے لوگوں کے دل میں یہ بات کچھ نہ کہ وہ ہمارا رابطہ جب جو بھی مسئلہ علماء کے ساتھ، مفتی حضرات کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے ہم سے پوچھ کر زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں کہ وہ قرآن کو، دین کو سیکھیں۔ میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم میں 2 باتیں آ جائیں تو اللہ پاک پوری دنیا میں دین زندہ کرے گا۔ پہلے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو صاحب بھائی، جتنے بچے ہیں جو بچیاں ہیں وہ مدرسوں میں قاری حضرات، علماء حضرات کے حوالے کی جائیں، اور جو ہماری طرف کی طرف بڑے ہیں وہ تبلیغ کے مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ تو کیا خیال ہے بھائی دنیا میں دین زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آسان عمل ہے، ہم اللہ کے راستے میں جائیں، وقت لگا لیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، گھروں میں ایسے ماحول بنا لیں۔ علم 2 قسم کا ہے، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے۔ فضائل کا علم بہت ضروری ہے بھائی۔ ہم فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں، گھروں میں، اللہ کے راستے میں، اس لیے ہمارے نظر فرماتے ہیں کہ ہم خوب توجہ دھیان سے ایسے ماحول میں چلیں۔ ابھی ہم جبوتی سے آئے ہیں، تو جبوتی والے جب بھی بیان کرتے پہلا ان کا یہ بات ہوتی تھی، حدیث بیان کرتے تھے کہ ایسی مجلسوں پہ جو ہے اللہ پاک کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو اللہ کی رحمتوں کو ڈانپ لیتی ہے، فرشتے ایسے مجلس کو ڈانپ لیتی ہے، گھیرا لیتے ہیں، اور آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ مفہوم اس طرح ہے کہ تمہاری مغفرت، تمہاری بخشش ہو گئی۔ بخشش نہیں ہو گئی بلکہ آپ کے جو گناہ تھے اللہ پاک نے نیکی میں بدل دی۔ تو بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائی ان فضائل کو سونے جس طرح صحابہ کرام تھے، وہ جنت کی بات، دوزخ کی بات، آخرت کی بات اتنی کرتے کہ ان کے بعد ایک صحابی کیا فرماتے ہیں، اگر ہمارے سامنے جنت آ جائے تو ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں آئے گا، اگر ہمارے سامنے دوزخ آ جائے ہمارے ایمان میں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو بھائی ہم بھی ایسے فضائل کیا حلقوں میں بیٹھ کریں۔ تو بھائی ہر جگہ جو ہے فضائل حلقے لگا لیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں۔ میں ذکر گزاری ہے، ایک مرتبہ پنڈی میں ہماری جماعت جا رہی تھی، تو ایک ادھر جو ہے مقیم تھا مرکز کا، تو ممبر پر تعلیم ہو رہی تھی، تو آخر میں جو ہے بس وہ دعا ہو رہی تھی، تو میں بھی کسی تقاضے کی سے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ذکر مرکز میں تو اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس طرح کھینچا، یعنی وہ چونکہ مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کے سامنے یہ بات دی، یعنی سارے قربان ساری زندگی دی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی کرو، بخشش کا اعلان ہونے والا ہے، ہم بخشش سے رہ جائیں گے۔ تو بھائی ہمارے سامنے ایسی ہو، اللہ معاف کرے، ناراض نہ ہو جائیں،
یہ مجمع کی تھوڑی بھی گرامی ہے، لیکن دنیا کی بات تو ہمارے سامنے بہت، دنیا کی باتیں کرتے کرتے ہر باتیں کے لیے دنیا کا کام آسان. اس طرح ہم دین کی مجلسوں میں فضائل کے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر، اور پہلی بات آ گئی مسائل علماء سے پوچھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر تازہ. حدیث کا مفہوم ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو چار چیزیں مل جائیں. ایک وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، دوسری وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہو، تیسری وہ بدن جو دین کے لیے مشقت برداشت کرنے والی ہو، اور چوتھی اللہ پاک نے اس کو نئے سالے گھر والی دی. تو بھائی ذکر کا اہتمام ہو. کہتے ہیں کہ نماز کے لیے، روز حج کے لیے اور جتنے احکامات ہیں اس کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. جتنے ذکر کر زیادہ ذکر کر سکتے ہو. جو ہمارے ذرا فرماتے ہیں 3 تسبیحات کا اہتمام ہو بھائی، ماشاءاللہ ساتھی کر، لیکن خوب دھیان توجہ سے. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور استغفار 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. اکثر اس وارڈ کے ممبر پہ بھی آپ نے بار بار سنا ہو، حاجی عبداللہ سے رحمۃ اللہ بھی اکثر فرماتے تھے، حدیث مفہوم بھی ہے. بھائی جو آخری 3 کل صبح شام پڑھے گا، قل هو اللہ 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ صبح شام، بھائی اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بھائی اس کا اہتمام ہو. اور اس کے ساتھ پہلی بات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہو. تو بھائی جو 24 گھنٹے کی جمعوں کی ماں کی جتنی دعائیں ہیں اس کا اہتمام ہو. کہتے ہیں علماء سے سنتے ہیں یہ دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے. گھر میں داخل ہو دعا پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سلام ڈالیں، تو کہتے ہیں یہ گھر سے شیطان بھاگ جاتے نکل جاتے. تو اس گھر میں رحمت برکتیں ہوں گی. جب بھی جدھر سے جانا ہو گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، 4 اعلان ہوتے ہیں بھائی. ہوگی نہیں بھائی، ہو گئی، یقین ہمارے سامنے ہو. ہدایت ہو گئی، کفایت ہو گئی، حفاظت ہو گئی، وہ شیطان آپ سے دور کیا گیا. تو بھائی یہ جتنی دعائیں ہیں، بازار میں جاؤ 4 کلمہ پڑھو، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ، جنت میں. اور جتنی دعائیں ہیں بھائی، مولانا احسان صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے کہ بیت الخلاء میں جانے ہو یہ اس دعا کا بھی اہتمام ہو. بسم اللہ الذی لا الہ الا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو بھائی یہ دعا کا اہتمام ہو. یہ سارے جو ہے ذکر میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے دل میں ساری امت کی خواہی ہو. ایک مرتبہ اس نے فرمایا مفہوم اس طرح ہے، بتاؤ اسلام کا مضبوط کڑا کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نماز. اس نے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے، زکوٰۃ، حج اور اس نے فرمایا اسلام کا مضبوط کڑا آپس میں جوڑ ہے، آپس میں. تو بھائی اس لیے ہم آپس میں سلام عام کریں. سلام میں سلامتی ہے. نرمی کریں بھائی، نرمی کریں. کہتے ہیں جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. ہر ایک کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے دیں. کہتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تم پر رحم کر. تو بھائی ہمارے سامنے یہ ساری امت کی خیر خواہی ہو. بھائی ہر ایک کو ہمارے سامنے علماء حضرات آ جائے، ان کے قدردانی ہمارے سامنے اپنے والدین ہیں، ان کا حکم ہمارے سامنے ہو. ہمارے سامنے گھر والے ہیں، ہمارے سامنے اور کوئی ہے. جس وقت کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا یہ دین ہے. اور بھائی لوگوں کو معاف کریں. فرماتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرنے اللہ پاک اس کو معاف فرماتے ہیں. یہ اخلاق، یہ اکرام، اس کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سے مانگنا ہے. اس طرح دوسرا صحابہ کے زمانے میں مفہوم اس طرح ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک غزوہ سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ایک جگہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. تو ایک کافر آیا،
تلوار لے کر وسلم جو ہے وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، دیکھا کافر جو ہے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ کافر کیا کہتا ہے، بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ۔ غالباً کہتے ہیں 2 مرتبہ اس نے یہ بات کی، تو جو کافر تھا اس کے ہاتھ جو ہے وہ تلوار گر گئی۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا تو وسلم فرماتے ہیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا بڑے معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں، بڑے جو تو اس کی جو ہے اس نے وہ خوشامد شروع کی، تو وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ بھائی وسلم میں ایسے اخلاق، طائف میں گئے وسلم، طائف والوں نے کیا لیکن وسلم کیا فرماتے ہیں بعد میں اللہ کو اپنے عاجزی دے کر، یا اللہ یہ لوگ ٹھیک ہوں گی نہیں ہوگی تو آنے والی۔ وہ سنتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ طائف والا بہت میں وسلم کے ساتھ کیا ہوا، دانت مبارک شہید ہو گئے، بے ہوش ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بدعا کریں، ہاتھ اٹھایا تو مفہوم اس طرح یا اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ جانتے تو ویسا نہیں بنا۔ تو وسلم کے ایسے اخلاق، صحابہ کے ایسے اخلاق، قرآن پاک میں صحابہ کے اخلاق کے بارے میں علماء سنتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں، غیروں کے اس کے بارے میں سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم۔ تو ہمارے دل میں بھی نرمی ہو گئی بھائی، لیکن یہ مانگیں گے، اس کا مشق کریں گے، اور جو بھی نیک عمل ہو نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے بھائی۔ تمام اعمال کا درمدار نیت پر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا بھائی، جس کے لیے جو عمل کیا اس کا بدلہ اس نے۔ اور یہ سارے باتیں ہمارے زندگی بھائی اس کے لیے محنت ہے، اور محنت کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام جاری فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ابھی جو ہے علماء حضرات کی قربانی سے ہر جماعت میں ہر جگہ جو علماء ہو تو وہ قرآن پاک کی جو جتنی باتیں وہ سامنے جاتی۔ تو نوح علیہ السلام کی مولانا فرما رہے تھے کہ کارگزاری اللہ پاک سناتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے ایسی بات کی، دن میں بھی دعوت چلائی، رات میں بھی دعوت چلائی، یعنی جہر بھی کیا، چپ کسی بھی لوگوں کا، لوگوں نے اپنے آنکھوں میں نہ اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں ٹوس دی، بات نہیں سن رہی۔ تو 950 سال میں 80 لوگ ایمان لائے۔ تو بھائی جو ایمان لائے وہ کامیاب، جو ایمان نہ لائے وہ ناکام ہوئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی قربانی، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ لیکن بات نہیں مانا، اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ماننے والے کامیاب۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون نہیں چاہ رہا تھا پیدا ہو، اللہ نے پیدا بھی کیا۔ جب دعوت دی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، اللہ نے اس کو بھیجا۔ مفہوم اس طرح ہے کہ جاؤ موسیٰ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، جا کے میری بات کرو، اس کو قلب ایک ہو سکتے ہوئے لیکن نرمی سی بات کرنی ہے، اور میری طرح متوجہ رہو، میری ذکر کرو۔ لیکن جب اس نے بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے فرعون اس کے ماننے والے ناکام ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ آخر میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس وسلم کے زمانے میں کیا حال تھا بھائی، جہالت انتہا پہ۔ وسلم فرماتے ہیں مفہوم اس طرح، وسلم نے محنت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعوت حق کے راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت تکلیف مبتلا کسی نبی اور رسول کو نہیں، تو وسلم نے دین کے لیے بہت قربانی دی بھائی۔ اس لیے فرماتے ہیں دین اللہ نے قربانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ طائف میں دے کے، احد میں دے کے، اور جتنی بھی ہیں 12-13 سال جو ہے کلمے کی محنت ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام کی سمت کا پہلا طبقہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانی کی۔ حضرت ابوبکر جو ہے وہ کتنا جو ہے سردار تھا مکے کا، تبوک میں اتنی قربانی ہوئی کہ دین پہ سب کچھ لگا۔ اور صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام نے دین پر سب کچھ لگا کے پوری دنیا میں دین پہنچا دیا۔ اب ہمارا یقین ہے بھائی صحابہ کرام دنیا سے چلیں گے، ابو سلام بھی دنیا سے چلیں گے، وہ نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام اس امت کی اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی ہے، ساری امتوں کے اللہ پاک نے کبھی پر بیان فرمائی ہے، اس امت کے اللہ پاک نے شان پر فرمائی ہے کہ بہترین امت ہو تو میں لوگوں کے نفرسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو بھائی سلسلہ الحمدللہ یہ جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ہم اللہ کے راستے پہ، لیکن اس میں کیا ملے گا بھائی؟ اس سلسلے میں بھائی آپ حضرات کی
وہاں سے ہماری شوبرکی کو 8 کی جماعت 8 احباب میں مشتمل جنوری کے مشورے سے ہماری تشکیل تفقد ہوا مرکز میں ریونڈ میں. تو بھائی 9 تاریخ سے ہمارا 7 مہینے شروع ہو گئے. اللہ پاک ابتدائی جلہ پاکستان میں 3 مقام پہ ہمارے حضرات نے تشکیل کی، اور تشکیل جو ہے وہ قصور میں ہوئی، میوات میں. دوسری تشکیل جو ہے وہ ٹوبرٹک سنگھ پیر محل میں، اور تیسری تشکیل جو ہے ظفروال ضلع ناروال میں ہوئی. اس میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ روزے کی جماعت نکلی. لمبا خروج نہیں ہوا کیونکہ ماحول اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی اتنے لوگ جو ہے کام سے واقف نہیں تھے. لیکن ساتھیوں نے ماشاءاللہ محنت کی، تو بھائی جس سطح پہ کام ہوا، اعمال کی کمی تھی، الحمدللہ کچھ نہ کچھ ترتیب بن گئی. اور جس علاقے میں کام کی تعارف نہیں تھا، ساتھیوں نے محنت کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جڑوا لیا. اس کے بعد جو ہے فروری میں ہماری چلہ ختم ہوا. 43 یوم کی بعد ہماری تشکیل جو ہے کراچی ہوئی. اپنے ویزے کے سلسلے میں ہماری تشکیل جبوتی ہوئی تھی مشورے میں. تو بھائی ہم کراچی گئے. 25 فروری کو ہم کراچی پہنچے. پہنچتے ہی مدی مسجد ہم پہنچ گئے عائشہ منزل. تو ہمارے حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی اثر کے بعد. پہنچتی انہوں نے ہمیں جو ہے خوشخبری دی کہ بھائی آپ کا ویزا آ گیا جبوتی کے. 23 تاریخ پہ 2 دن پہلے ہمارا ویزا آیا ہوا. تو ہمارے ساتھیوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، نفل پڑھے، اعمال کی، بہت خوش ہوئی. اور آپ حضرت کی دعا سے الحمدللہ پاک نے جو ویزے کا مسئلہ تھا، کافی جماعتیں کراچی میں ٹھہری ہوئی تھی ویزے کے سلسلے میں، حضرت ساتھ انتظار میں تھے. تو اللہ نے بڑا آسانی کا معاملہ فرمایا. تو اس کے بعد جو ہے حضرات نے ہماری تشکیل کراچی میں واٹر پمپ پہ لگا فیڈرل بے ایریا میں ادھر تشکیل کرائی. قریب جو ہے مرکز کے ہیں کہ آپ اپنے جو تقاضات ہیں، جو تیاری وہ کریں. اس دوران ہماری 3 مساجد میں کام ہوا. ادھر سے بھی 2 جماعتی سے روزے کے، اور ساتھیوں نے کچھ لمبے اوقات کی بھی نیت تھی. الحمدللہ 5 اعمال موجود تھی مساجد میں. اس کے بعد جو ہے ہماری تشکیل جو اپنی وہ تھی کاغذات وغیرہ تیار ہو گئے. ہمارے ساتھیوں نے مشورے سے جماعت بنی تھی اور ٹکٹ وغیرہ کا فکر کر کے ہم جو ہے 8 مارچ سے ادھر سے ہماری روانگی ہوئی. ادھر سے ہماری جو ہے کراچی سے دبئی، دبئی سے جبوتی. بھائی جبوتی کا حوال یہ ہے، جبوتی جو ہے یہ مشرقی افریقہ میں ہے. اس کے جو قریب ممالک ہیں صومالیہ، ایتھوپیا، حبشہ، جو حضرت بلال کا علاقہ ہو جدھر صحابہ کرام نے پہلی ہجرت بلکہ 2 ہجرتیں کی تھی، جس کو نجاشی بادشاہ کے نام سے مشہور ہے. ان کے قریب ممالک ہیں، 7 سمندر ہے، اسی قریب یمن بھی ہے. جبوتی کی جو آبادی ہے وہ 10-12 لاکھ ہے. مختصر تھوڑی سی آبادی ہے. 100% مسلمان ہیں. دین سے، تبلیغ سے بہت محبت ہے. پہلی جماعت غالباً 1975 میں گئی پاکستان کی. کہتے ہیں ادھر جو مقامی حضرت فرما رہے تھے کہ کام کا تعارف نہیں تھا کیونکہ لوگ کو معلومات نہیں تھی. کہتے ہیں جماعت والے جو پٹھان تھے، جو پاکستانی جماعت تھی، ترجمہ دوبارہ کا مسئلہ، کہتے ہیں پیدل جماعت چلی. کہتے ہیں جماعت میں جو ہے حضرات جو ہے بڑے رونے دھونے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ اتنی وہ محبت نہیں کرتے تھے. لیکن وہ حضرات مقامی ادھر فرما رہے تھے، ابھی ان میں اللہ پاک نے وہ رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ سے ملتے ہیں سلام دعا کے بعد پھر آپ کی طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خوشبو لگاؤ. خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جماعت والے جو ہمارے ساتھی تھی پاکستانی جماعت، انہوں نے ساتھیوں کو خوشبو لگائی، یعنی ان کا کرام کیا. فرماتے ہیں کہ جن کو خوشبو لگی ہے ان کو اللہ پاک نے تبلیغ میں لگا دی. اب اللہ کا احسان ہے 35-40 سال میں جبوتی میں اللہ پاک نے ایسا کام شروع کر دیا. اللہ پاک نے بہت جو ہے تقریباً سارے مساجد کی 5 اعمال میں آباد ہے. اور ان کا خروج یعنی اجتماعی عمل میں اللہ عز و جل، جس طرح ہمارا مجموعہ ہے اچھی بات ہے، اور میں لیکن ان میں تھوڑی سی وہ ہے اجتماعی، یعنی مجمع سارا بیٹھنا نہیں ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ بیٹھتے ہیں. پھر میں مجمع جوڑ وغیرہ ہمارے ساتھ ہی کراتے تھے.
سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. جب بات ہوتی تھی تو بھائی جب بیان یا جو بات ہوتی تھی جب ہم تشکیل کرتے تھے ہمارے ساتھی یا جماعت والے تو بھائی کون مراکز کے لیے مراکز جو ہے جو ہمارے ہندوستان ہے پاکستان بنگلہ دیش ان کو مراکز کہتے ہیں کون تیار ہے تو جن کے گواہ پورے ہو جاتے ہیں وہ خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں. جیران کے لیے کون تیار ہے جو غریب ممالک ہیں جس طرح صومالیہ لیبیا سینیگال جو افریقی ممالک تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگوں جو جبوتی کے جو ہوتے ہیں لاتین چیلے کے لیے تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں سارے ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ان کو زیر تقریب جو تیار ہو جو مستعدین ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح سے روزے کی تشکیل ہوتی ہے. تقریباً سارے مجمع کی تشکیل ہو جاتی ہے. تھوڑی سی ترغیب سے وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو بھائی اللہ پاک نے جو ہے ہم سے 4 مہینے 2 دن جو ہے ادھر کام لے لیا. الحمدللہ 4 علاقوں میں ہمارے ساتھی نے کام کیا. اول تشکیل ہماری بلبلہ میں ہوئی. دوسری تشکیل جو ہے ہماری ارتا ان کا ایک علاقہ ادھر ہوئی تھی جو رمضان میں ہم نے کام کیا. اور تیسری تشکیل جو ہے جو ہماری ریوٹ کی طرف سے ملی تھی ان علاقے کا تو ان کا نام جو ہے چبیلی تھی گوبتو ہول ہول آلادی دانان کبا کبا نصبیو یعنی یہ ہمارے علاقے تھے لیکن کچھ علاقوں پہ ہم نے گئے کچھ نہیں گئے. الصبی ان کو جو بڑا علاقہ تھا اس کا نام الصبی. تو 5 علاقوں میں ہمارے ساتھیوں نے کام کیا. 43 یوم کام ہوا. اور آخری تشکیل جو ہے ہماری پھر شہر میں قریب ہوئی 7 حلقے میں. تو ٹوٹل جو کل جو ترتیب بن گئی 34 مساجد میں کام ہوا. مراکز کے لیے 8 احباب ہمارے ساتھ نقد آئے. اس دوران ان کا اجتماع بھی ہوا تھا جبوتی اجتماع سے 400 ساتھیوں نے پاکستان آنے کی نیت تھی. ابھی الحمدللہ ہم ریوٹ میں تھے. کافی ممالک کے ساتھی آئے ہوئے ماشاءاللہ. جبوتی ایسے ملک ہے اور پاکستان اللہ پاک نے اس وقت جو ہے یہ سعادت دونوں کو نصیب فرمائی ہے کہ ابھی ان میں ویزے کی کوئی رکاوٹ نہیں. اب جب ہم ادھر تھے ادھر بھی ساتھ جماعت پاکستان کی 4-5 جماعت پاکستان کی ایک سعودیہ کی جماعت آئی تھی 2 انڈیا کی جماعت کی چل رہی تھی. تو خروج جو ہمارا کل ہوا 8 احباب جو ہے مراکز کے لیے تیار ہوئے. جیران جو غریب ممالک کے لیے 3 جماعتیں اللہ پاک نے نکالی ہمارے سامنے. اور چیلی کے لیے 9 جماعتیں. عشری کے لیے 1 جماعت اور اس سے روزے کے لیے 44 جماعتیں نکلی اللہ کے فضل و کرم سے. بھائی جو ہے پھر ہماری واپسی ہو گئی پاکستان. پھر گوٹ کی بھی تشکیل ہوئی. بھائی ماشاءاللہ بہت دن سے محبت کرنے والے ان میں آج بڑی ہے محبت بہت ہے. اتنی غربت بہت ہے یعنی اتنا وہ روزگار نہیں ہے. اس کے باوجود بہت اکرام والے اور ان کے مشورے میں سارے لوگ بیٹھتے تھے. مشورے میں جو ان کا حاضری ہوتی تھی بھائی کون ہے حلقہ 1 2 3 پھول آسان اس طرح وہ کہتے تھے. تو ان کا ایک کافی مہینے کے لیتے تھے یعنی 50 60 70 80 بندے مشورے بیٹھتے. بھائی دین کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے. اب جب پاکستان آئے تو جو ساتھی ہمارے ساتھ نکل آئے تو وہ پاکستان بھی ہم ملے. کہنے کا مقصد ہے بھائی وہ لوگ انتظار میں ہیں. اللہ پاک نے ابھی یہ کام دیا ہے بڑا مبارک کام ہے. یہ دعوت کا کام ایسا ہے اللہ پاک نے پوری دنیا کو اس کو ملا دیا ہے. بھائی ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. فرماتے ہیں جس طرح پہلی بات آ گئی اللہ پاک نے ابھی یہ ذمہ داری دی ہے اور اس میں ملے گا کیا. پہلے قدم پر اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک نماز اور 54 کروڑ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا میں پھنس گئے. تو وہی اس کے لیے نیت ہے. حضرت عباس رحمۃ اللہ فرماتے تھے اکثر کہ آج امت جو ہے اور جتنی گناہ وہ گناہ سمجھتی ہے. جو دعوت والا کام اس امت کی اللہ پاک کی ذمہ داری ہے وہ نہ کرنا کوئی گناہ ہی نہیں. تو بھائی اللہ پاک نے ہمیں یہ کام دیا. تو ایسی بات بس ختم کرتا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے تشکیل والے حضرات میں تشریف لائے. لیکن آخری بات یہ تھا وہ پاکستان کے ساتھ بڑی محبت ہے ان کی. ہم نے کہا پاکستان کا ہمیں پتہ ہے پاکستان میں الحمدللہ خروج اعمال ہے لیکن وہ تقریباً 80-90% نمازی تھے اور پردہ بھی تھا ماشاءاللہ بہت دین سے محبت کرنے والے تھے. لیکن وہ بھی پاکستان کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو بھائی اللہ پاک نے جو ہے پاکستان کو دین کی محنت کو اللہ پاک نے سے جو ہے قبول فرمایا. پورے لوگ جو ہے پاکستان کی طرف دین کی طرف متوجہ ماشاءاللہ. کافی مہمان پاکستان آئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا گزاری بھی سنتے ابھی بھی ہمارے مرکز میں بھی مہمانوں کی جماعتیں ہیں. تو بھائی ان کو 2 باتیں ہیں. بھائی ایک خروج ہے
کہ ہم اللہ کے راستے میں جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی آپ اللہ کی قربانی سے جماعتیں جاتی ہیں باہر ملکوں میں ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. یہ اس طرح صحابہ کے دور میں یہ بات ہوتی تھی بھائی جماعتیں جاتی تھی واپس آ کر ان کی جو ہے پھر مدینہ منورہ میں آتے تھے مہمان آتے تھے ان کو تربیت ہوتی ان کو دین کی باتیں سکھاتی. تو اس طرح لوگ ماشاء اللہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. تو بھائی ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک نے جو ہے بڑی نعمت جو ہے ہمیں نعمت سے ہمیں نوازا ہے اس کا شکر کریں کہ بھائی اپنے آپ کو پیش کریں ملکوں کے لیے اندرون بیرون کے لیے بھائی یہودی کے لیے پوری دنیا انتظار تماشا. تو اس کے لیے انشاءاللہ جو وہ گزر ہے اس میں بھی استغفار کرتا ہوں. ابھی تھوڑی زندگی ہے بھائی اللہ پاک نے دی ہے وہ بھی اکثر گزر گئی باقی کا پتہ نہیں. آپ جس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا وہ اتنی اس کو اللہ پاک سے راضی ہو گئے. ایک مرتبہ بس بات اور یہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کے متعلق سنا ہے اور کہ غالباً میں خود اسرائیل میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں وہ حاجی صاحب جو ہے گشت کرتے کرتے پشاور یا پتہ نہیں کدھر علاقے سے وہ گاڑی میں جاتے جاتے تو چونکہ صبح کا بیان جو ہے حاجی صاحب کا ہوتا تھا تو جو مشورے والے تھے کہتے ہیں حاجی صاحب تو ہے نہیں حاجی صاحب جو ہے ادھر سے ہوتی جو ہے صبح پہنچے بس نماز پڑھتی ممبر پر بیٹھ گئے بیان فرمائی. بعد میں حاجی مولانا محمد جمیل رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے حاجی صاحب سے کہا وہ اس کو بڑی محبت کر رہے کہ حاجی محمد عبد الوہاب دوڑ لگاؤ جتنی دوڑ لگا سکتے ہو دوڑو قیامت کے دن اللہ پاک جو اس پہ دے گا جو اجر ملے گا قیامت کے دن تو بھی پچھتائے گا. یہ کم کیا ہے اور ہم بھی پچھتائیں گے. بھائی اللہ پاک نے ہمیں تھوڑی زندگی دی ہے ہم اس کو جوان ہے بڑے ہیں جو جس کو آپ دیکھیں بہت سے ساتھی ہیں اس طرح ہمارے ابھی اس علاقے کی جماعت تیار ہو گئی ہمارے ساتھ تک الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ہماری چولکی ہمارے حلقہ نمبر 9 سے ایک جماعت ابھی ریونڈ میں خوش ہو گئی 6 ساتھی ہو گئی. اس میں ایک ساتھی تھا بڑی عمر کا تھا وہ کہتے ہیں امیر صاحب بس ایک ہی یعنی 65 سال چل رہی ہے ایک ہی چانس ہے اگر یہ مس ہو گئی تو 65 سے اوپر نہیں. تو اس طرح زندگی گزر رہی ہے. تو سارے ساتھی بھائی انشاءاللہ نیت کریں جبوتی کے لیے باہر ممالک کے لیے اور چلے 3 ضلع کے لیے تو کیا خیر ہے سارے ساتھی انشاءاللہ تیار ہے انشاءاللہ